بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 176 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ مومنون کی منتخب کردہ آیات 102 سے لے کر 104 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جانتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں اچھے اور برے لوگوں کا ذکر ہوا، اب ان آیات میں اچھے لوگوں کی ایک نشانی بیان فرمائی جا رہی ہے جو قیامت میں ظاہر ہوگی، اور یہی نشانی ان کی ابدی کامیابی قرار دی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ برے لوگوں کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور بروز قیامت جو ان کے ساتھ حالات برتے جائیں گے اور جو ان کی حالت ہوگی اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، فمن ثقلت موازینہ بالحسنات فاولئک هم المفلحون۔ پس جس شخص کا نیکیوں کی وجہ سے پلڑا بھاری ہوگا، فاولئک هم المفلحون، تو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے، فائزون کامیاب ہوں گے، فلاح پانے والے ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ بالسیئات، اور سیئات کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے جس کا پلڑا ہلکا ہوگا، فاولئک، پس یہ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے الذین خسروا انفسہم، اپنا نقصان کر لیا، فہم فی جہنم خالدون، سو ہوگا پھر کیا کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلفح وجوہہم النار، اور آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی، جلا دے گی۔ وہم فیہا کالہون، اور وہ وہاں بد شکل بنے ہوں گے، یعنی ان کے اوپر کے ہونٹ اوپر کو سکڑے ہوئے ہوں گے اور نیچے کے ہونٹ دانتوں سے نیچے لٹکے ہوئے ہوں گے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ پس وہ خوش قسمت مومنین، صالحین، متقین، عابدین، زاہدین جن کے اعمال میزان محشر میں بہت وزنی ہوں گے، اور یہی لوگ ہر جگہ دنیا و آخرت، حیات، ممات، قبر، حشر، اعمال، اقوال، نجات، ثواب، میزان، صراط و حساب، ہر جگہ یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ نزع کی بشارت، قبر کی راحت، بعثت کے وقار۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، احادیث مقدسہ میں ذکر کیا گیا ہے، کل سبب و نسب و سحر ینقطع یوم القیامہ
الا سببی و نسبی و سحری، یعنی قیامت میں ہر سبب اور نسب سسرالی رشتہ ٹوٹ جائے گا، قوم قبیلہ برادری کچھ بھی کام نہیں آئے گا، نہ حمایتاً نہ شفاعتاً نہ سفارشاً نہ تراحم نہ تلطف، مگر حضور اقدس کا سبب نسبی اور سحر کبھی نہیں ٹوٹے گا، نہ ختم ہوگا نہ جدا ہوگا، بلکہ تا ابد ہر جگہ بچانے اور بخشوانے میں کام آئے گا۔ اس حدیث مقدسہ میں 3 چیزیں ذکر فرمائی گئی ہیں، اولاً سببیت اور پھر نسبیت اور پھر سحریت کا درجہ، یعنی اگر دنیا میں کسی انسان نے نبی کریم سے سببیت قائم نہ رکھی تو نبوی نسبیت اور سحریت کام نہیں آئے گی۔ تفسیر روح البیان میں اسی جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ قیامت میں تمام نسب ختم ہے، مگر وہ نسب ختم نہیں ہوگا جس کا تعلق رب تعالیٰ کی صحیح سچی عبادیت و بندگی کی وجہ سے ہو، بس یہی نسبت تعلق وہ ہے جس پر فخر فرمایا ہوا ہے الا سبابی و سحری والی حدیث مقدسہ میں، نہ کہ ماں باپ اولاد والی جنسی نسبتیں اور تعلق ہیں۔ اسی آیت میں امام اسمعی تابعی نے امام زین العابدین بن امام حسین بن مولا علی سے روایت کیا ہے، امام زین العابدین نے اسی آیت فلا انصاب سے دلیل لیتے ہوئے فرمایا کہ اگر سید ہاشمی قریشی بھی بے دین بدعقیدہ ہو جائے تو اس کا نسب نبی کریم سے ختم ہے، قیامت میں کام نہیں آئے گا اور وہ سید جہنمی ابدی ہوگا، بلکہ دنیا میں اس کو سید کہنا ہی منع ہے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ بِالسَّيِّئَاتِ، اور ناکارہ خلائق انسان جس کے دنیاوی اعمال صالحہ بروز قیامت نہ قابل میزان عدالت ہو گئے اور ہلکا و خالی رہ گیا اس کا پلڑا، اچھائیوں کا پلہ اٹھ گیا اور برائیوں کا جھک گیا، یہی بد نصیب وہ ہیں جنہوں نے خود کو بدترین گھاٹے میں اور نقصان میں رکھا ہے۔ حیات دنیاوی کی تمام اچھائیاں ہمدردیاں بیکار اور بے ثواب، نفع تو درکنار، اصل مال ہی تباہ و فنا ہو گیا ہے، اس لیے کہ ان کے شجر خبیث میں نہ عقیدت کے بیج، نہ ایمان کی جڑیں، نہ خلوص الہی کے پھول، نہ محبت نبوی کی کلیاں، نہ توحید کا سرمایہ، نہ رسالت کا سایہ، بچانے والے سے دور، چھڑانے والے سے نفور۔ ان کے بیابان حیات میں تو صرف اعمال کی بلا جڑ بغیر پھل و پھول والی مرجائی شاخیں ہی تھیں، تو ان کا کیا وزن ہوگا؟ ان کی سیئات میں وزر ہے مگر ان کی حسنات میں ثقل نہیں ہے۔ وزر اور ثقل میں فرق کچھ یوں ہے کہ وزر کی گٹھڑی اور بنڈل بنائی جاتی ہے جس کا بوجھ پیٹھ پر لادا جاتا ہے، اور ثقل سے خزانہ بنتا ہے جو مخزن و معدن میں ہوتا ہے۔ حسنات مومنین خزانہ ایمان کا ثقل ہیں اور سیئات کفار خاردار جھاڑیوں کا وزر ہے۔ کل بروز قیامت خزانہ ایمانی اور دولت عرفانی کی قیمت دربار الہی میں لگائی جائے گی، لہٰذا اے بندو کافرو غافلو نادانو، ابھی وقت قیامت بھی کچھ دور ہے اور زندگی بھی موجود ہے، سانسیں چل رہی ہیں، عقلیں کام کر رہی ہیں، دعوت الہی عام ہے، پناہ مصطفیٰ کا دامن کھلا ہوا ہے، بازار مصطفیٰ ہے، خریدار خود رب اولا ہے، زندگی کی بقا ہے، مہلت کی عطا ہے، شفقت و کرم کھلا ہے، بار بار حالات قبر، کیفیت حشر، واقعات جہنم کھول کھول کر سنائے جا رہے ہیں، گھر گھر قرآن ہے، آیات کی پکار ہے، ففروا الی اللہ کا بلاوا شروع ہے، ڈرو اور دوڑو اللہ کی طرف ہے غافل مسلمانوں، شکر ایمان کرو، اے غیر مسلم کافرو فکر انجام کرو، سمجھ جاؤ، بدل جاؤ، سنبھل جاؤ، جلدی سے ایمان و عرفان کے سدا بہار موسم عمر سے اعمال کے پھول سجا لو، خلوص کی خوشبوئیں بسا لو، جواہر ثقیل بنا لو، لائق قیمت و قابل خریداری بنا لو، ورنہ اگر دھول غبار اور سوکھے پتے بے وزن ہو کر خاسرو انفسہم بن گئے تو پھر ہوگا کیا؟ فی جہنم خالدون کی پکی اور اٹل وعید ہے جس کا منادی قرآن مجید نے گھر گھر سنا دی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بروز حشر ایک فرشتہ اعمال تولے گا، اگر ثقیل ہوں گے تو بلند آواز پکارے گا کہ فلاں شخص سعید ہو گیا، اب کبھی شقی نہیں ہوگا، اور اگر کسی کے اعمال ضعیف ہو گئے تو پکارے گا فلاں شقی ہو گیا، اب کبھی سعید نہیں ہوگا۔ یہ مومن، متقی اور کفار کا ذکر ہے۔ اس آواز کو سبھی حاضرین محشر سنیں گے۔ فاسق کے گناہوں کو مٹانے کے لیے یا شفاعت ہے یا جہنم کی بھٹی ہے جس میں فاسق کو کچھ مدت ڈال کر نکالا جائے گا، جس سے سب گناہ جل جائیں گے، پھر تولا جائے گا تو نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ خیال رہے کہ جہنم کی آگ گناہوں کو جلا سکتی ہے کیونکہ وہ مثل میل ہیں، مگر کفر و شرک کو نہیں مٹا سکتی۔ گناہ گار صرف میلہ ہے، مگر کافر بذات خود گندگی بن گیا ہے، تو چونکہ کفر کی گندگی دائمی قائم، اس لیے کافر کو جہنم میں دائمی قیام اور ایسا عذاب ہے کہ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، آگ جلا دے گی دوزخ کی ان کفار کے چہروں جیسی خوبصورت چیز کو بھی جو شناخت انسانی ہے۔ چہرہ تمام جسم میں اشرف و اعلیٰ ہے۔ اس کی 3 وجوہات ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، جیسے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ بلشت بر کے چہرے پر اعضاء ایک جیسے مگر نقشے کروڑوں بنا دیے، کوئی بھی ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہے۔ اور تیسری وجہ اس کی یہ ہے کہ چہرہ انسانی میں قدرت کے 8 خزانے ہیں۔ پہلا خزانہ عقل و حفظ کا ہے جو دماغ میں ہے، پھر نظر و علم کا ہے جو آنکھوں میں ہے، پھر سننے کا کانوں میں ہے، سونگھنے کا ناک میں ہے، بندگی اور عبادت کا خزانہ ماتھے میں ہے، بولنے کا خزانہ زبان میں ہے، اور کھانے پینے کا خزانہ منہ میں ہے، حسن کا خزانہ رخسار میں ہے۔ اس لیے چہرہ جسم کا بادشاہ ہے، تاج شاہی اسی کے سر پر ہوتا ہے۔ جہنم میں فاسق مومن کا چہرہ نہیں جائے گا کیونکہ اس میں سجدہ الہی کا ماتھا ہے۔ دنیا میں بھی چہرے کا ادب و احترام ہے، مگر کفار کا چہرہ بھی جل کر بگڑ جائے گا۔ اور ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم نے فرمایا تلفح وجوہہم کی یہ صورت ہوگی کہ بوٹیاں ٹوٹ کر پگھل کر ایڑیوں کی طرف بہتی ہوں گی۔ اور حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کالی ہون کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا گائے یا بکری کی بنی ہوئی سری جیسا منہ ہو جائے گا، ہونٹ بن کر پھیل جائیں گے، دانت آگے نکل آئیں گے، گویا اوپر کا ہونٹ پھیل کر آدھے سر تک چلا جائے گا اور نیچے کا ہونٹ پھیل کر ناف تک لٹک جائے گا۔ شدت تکلیف سے ایک دوسرے کو حسرت بری نگاہوں سے دیکھیں گے، حسرت بری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ آئیے طلبہ کرام، ان آیت مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ خفت موازینہ میں 2 قول ذکر کرتے ہیں۔ اکثر نے فرمایا کہ اس کا معنی ہے کافر کی برائیوں کا پلہ بھاری، اچھائیوں کا پلہ اس پلے سے ہلکا ہوگا، اور یہی قول درست ہے۔ اور بعض نے کہا کہ اس کا معنی ہے کافر کے کسی بھی عمل کا کوئی بھی وزن نہیں ہوگا، نہ اچھائیوں کا نہ برائیوں کا۔ فی جہنم خالدون کی ترکیب نحوی میں 2 قول ذکر کرتے ہیں۔ بعض نے کہا یہ اولئک کی خبر ثانی ہے، اور بعض نے کہا یہ خبر ہے محذوف مبتدا ہم ضمیر کی۔ اصل عبارت اس طرح ہوگی وَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ کالحون کی قراءت میں 2 قول ذکر کرتے ہیں۔ اکثر کی قراءت میں الف کے ساتھ کالحون ہے اور یہی درست ہے، اور بعض کی قراءت میں کلحون بغیر الف کے ہے، اور یہ قراءت غیر مشہورہ ہے۔ موازین کے معنی کے اندر 2 قول ذکر کرتے ہیں۔ بعض نے کہا یہ جمع ہے موزون کی اور اس سے مراد اعمال ہیں، اور بعض نے کہا یہ میزان یعنی ترازوؤں کی جمع ہے، اور جمع سے تعداد ترازو مراد نہیں بلکہ تعداد تلوائی مراد ہے۔